پہلے تو سپریم کورٹ کا جو بلے کے بارے میں فیصلہ آیا اور اس کے بعد آج جو پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی جائے۔ صنم کے پیپر مسترد کرنا نون لیگ کے ہینڈلر ہیں، ان کی مجبوری تھی۔ میری چھوٹی بیٹی نے سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت پیپر جمع کرائے۔ میرا اور اس کا اکاؤنٹ اسی طرح جوائنٹ ہے جیسے صنم کا ہے۔ اس کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ کس کا فیصلہ؟ یہ تو جج صاحبان بتا سکیں گے کہ ان کے اوپر کیا دباؤ تھا، اور جو فیصلہ آیا وہ بھی وہ آیا جو ان کی کورٹ میں آبزرویشنز کے اگینسٹ تھا۔ یہ ثابت شدہ فیکٹ تھا کہ صنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا ایک پری پلان ڈرامہ ہے جس میں ایک آدمی کو زبردستی لا کے مسلط کرنے کا جو ہے پروگرام بنایا گیا ہے۔ میں نے اسے کہا صنم تمہاری پارٹی سے تو بلے کا نشان چھین لیا ہے۔ اس نے کہا پاپا ہمارا نشان صرف عمران خان ہے، وہ لمبی اننگ کھیلے گی، جب بھی موقع ملے گا وہ نہ صرف مریم بلکہ ان کے پورے خاندان کے خلاف الیکشن لڑے گی اور سب کو ہرائے گی۔ محترم جناب سینئر جج کیسر نذیر بٹ صاحب نے 2.5 صفحوں کا فیصلہ لکھا ہے کہ یہ کسی ایک مقدمے میں بھی ڈائریکٹ نامزد نہیں تھی، صرف اس کو جیل کے پیچھے رکھنا مقصد تھا۔ اس بیرک میں ان کو رکھا گیا ہے، اس کے آگے سلاخیں ہیں، ان میں ہوا کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت وہ کھلے آسمان کے نیچے سو رہی ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، صنم جاوید صاحبہ کا آج بہت بڑا فیصلہ ہائی کورٹ سے آنا تھا کہ الیکشن کمیشن جو تھی اس چیز کے انتظار میں تھی کہ کیا وہ صنم صاحبہ کو پیپر دے پاتی ہیں ٹکٹ کے، نہیں دی پاتی۔ پچھلے 15-20 روز سے یہی چل رہا تھا کہ صنم جاوید صاحبہ کو آج ٹکٹ ملتی ہے، کل ملتی ہے، الیکشن کمیشن والے ابھی ان کے پیپر کو جو ہے مسترد کرتے ہیں، ابھی پاس کرتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں جناب جاوید صاحب سے کہ جاوید صاحب کیا فیصلہ آیا ہے؟ صنم صاحبہ کا ڈر جیتا ہے یا مریم نواز صاحبہ نے اپنے خوف جو تھا، جس پر جو تاڑی تھا ان کے اوپر، اس میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں؟ نہیں، جو فیصلہ آیا نا جی، پہلے تو سپریم کورٹ کا جو بلے کے بارے میں فیصلہ آیا اور اس کے بعد آج جو پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں عمران خان صاحب، پرویز الہی، حماد اظہر، صنم جاوید وغیرہ، اس کا جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی جائے بس۔ سر، پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب، حماد اظہر صاحب، انہوں نے تو ایک سیاسی کیریئر ان کی زندگی کا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی آدھی سے زیادہ ان کی سیاست میں گزاری ہے۔ عمران خان صاحب کو 25-30 سال ہو گئے ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کا اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے صنم صاحبہ کا پیپر مسترد کر دیے، کیا وجہ بنی سر؟ صنم کے پیپر مسترد کرنا جو ہے نا جی، جو نون لیگ کے ہینڈلر ہیں ان کی مجبوری تھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پرنسپل کورٹ میں یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، ہمارے جو وکلا تھے اور جج صاحب کی جو ریمارکس یا آبزرویشنز تھی اس کے مطابق یہ بات طے ہو چکی تھی کہ صنم کا جو نامینیشن ہے الیکشن ایکٹ کی 51(2) جو جس کو ڈال کے اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، وہ نہ پبلک ہوا تھا، نہ نوٹیفائی تھا، نہ گزٹ تھا، اور تینوں جج صاحبان اس بات پہ متفق تھے۔ صرف یہی رہ گیا تھا کہ وہ اناؤنس کر دیتے کہ جی اس کی ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ وہ کہتے رک گئے کہ ہم پینڈنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 5 دن تک وہ پینڈنگ رہا ہے، اور 5 دن میں اب یہ فیصلہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے اب ظاہر ہے یہ تو جج صاحبان بتا سکیں گے کہ ان کے اوپر کیا دباؤ تھا کہ وہ 5 دن تک فیصلہ بھی نہیں کر سکے، اور جو فیصلہ آیا وہ بھی وہ آیا جو ان کی کورٹ میں آبزرویشنز کے اگینسٹ تھا۔ تو کیا انہوں نے کیا کہہ کے مسترد کیا؟ کیا وجہ بتائی؟ کیا ریزن کیا لگائی ہے؟ ہم نے کوئی ان سے وجہ نہیں پوچھی ہے، اس پہ ایک ہی آبجیکشن تھا کہ اس کے 2 اکاؤنٹ ہیں۔ ایک اکاؤنٹ اس کا سول تھا جس میں پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اکاؤنٹ جو ہے اس کے سول اکاؤنٹ اس کی انکم آتی ہے، اس میں میں سگنیٹری تھا اس کے ساتھ، اور یہ بات طے تھی کہ الیکشن کمیشن ہمارے وکلا نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ڈیلیگیٹڈ اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر کینڈیڈیٹ کے اوپر یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ کس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی، ایون اس کی پارٹی بھی اس کے اوپر اگر کوئی پیسہ خرچ کرتی ہے تو وہ بھی ڈیلیگیٹڈ اکاؤنٹ کر کے خرچ کر سکتی ہے، اور اس کو ایگری کر لیا کورٹ نے ساری باتیں، اور اس کے باوجود آج اس کے پیپر ریجیکٹ کر دیے باقی ساری لیڈرشپ کے ساتھ۔ ایون آج تو سارے کے جتنی اپیلز گئی تھی، مجھے نہیں پتا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، 200 300 500 ہزار جتنی بھی تھی،
سب کی سب ریجیکٹ کر دی گئیں ایکسیپٹ ریحانہ ڈار صاحبہ کے. وہ بھی اس لیے ہو گئی کہ کیونکہ اس میں ڈی او کا آر او کا فیصلہ جو تھا ان کے فیور میں تھا, اور جو ان کے مخالف تھے جو اس نے ان کے خلاف ظاہر ہے کروایا تو خواجہ آصف نے ہوگا, لیکن وہ خود سامنے نہیں آیا, کسی دوسرے سے کروایا تھا اس کے خلاف, اور اس کی جو درخواست تھی درخواست دہندہ کی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, جس کے بعد ان کو الیکشن لڑنے کی پرمیشن. جوید صاحب کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا مریم نواز صاحبہ پہ یہ دباؤ تھا, یہ ڈر تھا کہ وہ صنم جاوید صاحبہ جو ہے ان کو بڑی بری طرح شکست دیں گی, اس طرح انہوں نے آپ کے مطابق بھرپور کوشش کی, ہر بار استعمال کیا کہ صنم جاوید صاحبہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے ان کے کاغذات مسترد ہو جائیں, کوئی اور وجہ لگتی ہے آپ کو؟ نہیں, یہ ثابت شدہ فیکٹ تھا کہ صنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی تھی. مطلب سارے بڑے بڑے تجزیہ کار اور آن گراؤنڈ جو سروے ہوئے اس کے مطابق اس وقت اوور آل پاکستان پنجاب میں پی ٹی آئی کو 80% کے قریب سپورٹ حاصل ہے, جبکہ ان حلقوں میں جہاں پہ صنم کینڈیڈیٹس تھی 120 اور 119, وہاں پہ ہم نے اپنے طور پہ بھی سروے کروائے, باقی لوگوں نے بھی سروے کیے, ایون حسن نثار صاحب اور عمران ریاض صاحب اور ہارون رشید صاحب وغیرہ نے بھی وہاں پہ اس حلقے کو اسٹڈی کروایا. اس میں تو حسن نثار صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صنم مریم کی ضمانت ضبط نہیں کرواتی ہے تو میں اس الیکشن کو فیئر نہیں سمجھوں گا. تو یہ صورتحال تھی کہ اگر وہاں پر صنم ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑی ہوتی, آپ بھی میں مجھے امید ہے کہ وہاں پہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کا, لیکن صنم کھڑی ہوتی تو پھر مریم میرا نہیں خیال کہ اس حلقے سے اپنی ضمانت بھی بچا سکتا. سر کمرہ عدالت کے کیا مناظر تھے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ جناب باقاعدہ مبارکبادوں کے فون کیے گئے وہاں پہ جب صنم صاحبہ کے خلاف فیصلہ آیا, تو آج مخالفین کی جانب سے وکلا کی کتنی فورس آئی تھی, اور جب آج صنم صاحبہ کے خلاف فیصلہ آیا تو تب مناظر کیا تھے دیکھنے والے؟ ان کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ بحال ہو گئی تھی, ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے. اور کل جب 5 دن پہلے جب اس کے خلاف آرگومنٹ ہو رہے تھے تو ملک قیوم کا بیٹا بھی وہاں پہ اس کی مخالفت کرنے آیا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ جو ایک مولوی ہے جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا آبجیکشن کیے ہیں صنم کے اگینسٹ, اس کے کہنے پہ تو نہیں آیا ہوگا نا. تو اور نون لیگ کی جو ٹاپ کی وکلا ٹیم تھی وہ وہاں پہ کھڑی تھی اور کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا. مطلب ہمارے وکلا نے ان کی کسی ایک بات کو بھی جج صاحب نے انڈوز نہیں کیا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو پہلے دن سے جب یہ الیکشن کا عمل شروع ہوا تھا اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ایکسرسائز جو ہے یہ فراڈ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا ایک پری پلان ڈرامہ ہے جس میں ایک آدمی کو زبردستی لا کے مسلط کرنے کا جو ہے پروگرام بنایا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یوتھ جو اس کی اصل طاقت ہے وہ اس پلان کو کیسے فلاپ کرتی ہے. صنم صاحبہ کو کیا پیغام آیا جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا, تو کیا ان کے کیا جذبات تھے؟ وہ آج سے 2 دن پہلے ایک کوٹ آئی تھی, 16 کو کوٹ آئی تھی کل, تو اسے جب بتایا گیا کہ بلہ نشان چھین لیا, وہ ایک اپنے بازو پہ پی ٹی آئی کا نشان کا جو بینڈ ہے وہ پہن کے آئی تھی. اسے بتایا گیا کہ صنم, میں نے اسے کہا صنم تمہاری پارٹی سے تو بلے کا نشان چھین لیا ہے. اس نے کہا پاپا ہمارا نشان صرف عمران خان ہے. عمران خان نے جس کو کہنا ہے ہم نے اس کو ووٹ دے دینا ہے, یا لوگوں نے اس کے سپورٹرز نے اس کو ووٹ دینا ہے. ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کون سا نشان دیتے ہیں. ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اتنی افیکٹو ہے کہ وہ پاکستان کے ایک ایک کونے میں جو ہمارے پارٹی کا نشان ہوگا اس کو پہنچا دیں. جاوید صاحب, جتنی قربانیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کم عرصے میں صنم صاحبہ نے دی شاید کسی دوسرے شخص نے نہ دی ہوں. اب جس طرح ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑی تھی, تو کہیں وہ ڈسہارٹ تو اس چیز سے نہیں ہوں گی کہ جناب کس طرح جناب مریم کے مد مقابل تو تھی اور ایک دم ان کو اب سائڈ پہ کر دیا گیا, سیاسی کیریئر شروع ہوتے ساتھ ہی ان کا ختم ہو گیا؟ نہیں, کسی بھی سیاسی ورکر کا کیریئر ایسے ختم نہیں ہوتا. یہ تو مخالف کی ہار ہے کہ اس نے الیکشن میں آنے کی جگہ اس کو غیر قانونی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا, اس سے اس کا سیاسی کیریئر ختم نہیں ہوا. وہ جیت گئی, وہ تو اندر بیٹھ کے بھی جیت گئی.
اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے مخالفین اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس سے لڑ سکیں. اور سر آپ کے لیے کتنا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ آپ کی بیٹی کا نام ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے پیپر مسترد ہوئے ہیں جو ایک نامور تھے، عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب، یعنی کہ آپ کی بیٹی کو بھی اتنا ہی آن کیا انہوں نے جتنا پرویز الہی کو آن کیا یا عمران خان کو آن کیا، یعنی وہ بھی ڈر سمجھتے تھے ان کو. تو کیسا ایک فیل ہے آپ کے لیے؟ میری بیٹی ہمیشہ سے میرا پراؤڈ ہے. اس کے پیپر اگر ریجیکٹ ہو بھی گئے ہیں تو وہ آ کے پی ٹی آئی کی کمپین کرے گی، اس کی جگہ جو باقی لوگ ہیں ان کی کمپین کرے گی. انہوں نے جو ہمیں نقصان پہنچانا تھا نا جی، وہ جو ہمیں انہوں نے فائنینشلی تباہ کرنا تھا، یا ہمیں جو 8 مہینے سے انہوں نے ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا ہے، اس کے بچوں سے دور رکھ کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے 8 مہینے اور آج 15-16 دن ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے. یہ نقصان ریکوریبل نہیں ہے. باقی یہ سیاست جو ہے اس میں اس کی زندگی، وہ کون سی کوئی بوڑھی ہو گئی ہے، ابھی تو اس کی زندگی کی ابتدائی بہاریں ہیں. وہ لمبی اننگ کھیلے گی اور انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا وہ نہ صرف مریم بلکہ ان کے پورے خاندان کے خلاف الیکشن لڑے گی اور سب کو ہرائے گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے صنم جاوید صاحبہ باہر آ سکتی ہیں اور آگے کچھ الیکشن میں جو اپنے کمپین کریں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو دوبارہ ایکٹیو کریں گی؟ وہ یقیناً اس کو جو جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ وہ ایک افیکٹو آواز ہے، وہ لوگوں تک اپنا پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا میسیج جو ہے پراپرلی پہنچا سکتی تھی. اس کو جو پہلے 6 مقدمات میں انوالو کیا گیا ہے وہی ناجائز ہیں. ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے اس پہ جو سب سے اچھا جو بیل ریجیکشن، جو ان کا ریمانڈ ریجیکشن آرڈر ہے، وہ محترم جناب سینئر جج کیسر نذیر بٹ صاحب نے لکھا ہے. 2.5 صفحوں کا ایک انہوں نے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جج جو ہے وہ کسی جو ریمانڈ کی ڈیمانڈ جو ہے اس پہ 2.5 صفحوں کا فیصلہ لکھے. انہوں نے 2.5 صفحوں کا فیصلہ لکھا ہے جو اس کے مقدمہ نمبر 96 میں پہلے ڈیٹنشن آرڈر سے لے کے اس کے پہلے مقدمے تک انوالو کرنے میں اور آخری مقدمے تک انوالو کرنے میں ساری سٹوری انہوں نے بیچ میں لکھی، اور آخر میں یہ بھی لکھا کہ یہ کسی ایک مقدمے میں بھی ڈائریکٹ نامزد نہیں تھی، صرف اس کو جیل کے پیچھے رکھنا مقصد تھا، اس لیے اس کو ان مقدمات میں ملوث کیا گیا. اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا نا. آدمی کی زندگی کے جو کسی بھی جگہ جا کے جو پہلے 8, 10, 15, 20 دن ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک مشکل پیریڈ ہوتا ہے. اس بچی نے پہلے 31 دن جیل کا کھانا کھایا ہے اور وہ اس کو برداشت کر گئی، اور اب وہ ظاہر ہے جیل میں اس کو رہتے ہوئے 8 مہینے 15-16 دن ہو گئے ہیں. اب وہ گرمیوں 48 ٹیمپریچر بھی نہیں ہے، اگرچہ ان کو اس ماحول میں رکھا ہوا ہے کہ جس بیرک میں ان کو رکھا گیا ہے اس کے آگے جو سلاخیں ہیں ان میں ہوا کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. ڈائریکٹ ہوا اندر آتی ہے. اس میں انہوں نے کپڑا لگا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں لگانے دیا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت وہ کھلے آسمان کے نیچے یا کھلی جگہ پہ، کھلی چھت والی جگہ کے نیچے سو رہی ہیں. پھر بھی ان کے ارادے مضبوط ہیں. وہ کل آئی تھی، اس نے کراس آف وکٹری بنا کے بتا دیا کہ میں جیت گئی. اس نے تو کل بھی کراس آف وکٹری بنایا. لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کچھ باقی جو ممبرس ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے. زبیر خان نیازی صاحب ہیں، ان کو ٹکٹ ملا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے صنم صاحبہ جو بولتی تھی، کیا اس کی سزا ملی ان کو پتا تھا یار یہ بندی عورت ابھی بھی باز نہیں آ رہی، تو باہر آ کے تو اس نے ہمیں نتھ ڈال دینی ہے؟ جی ظاہر ہے ان کا. دیکھیں جی، صنم کا ایشو یہ تھا کہ صنم اس کے اگینسٹ امیدوار تھی پارٹی کی طرف سے، جس کو لانے کے لیے یا جس کے لیے یہ سارا میلہ سجایا گیا ہے الیکشن کا. تو جس کے لیے میلہ سجایا گیا، جب آپ جو اس کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو وہ کر سکتے. اچھا، اگر مریم نواز کے مقابل وہ نہ ہوتی، کسی اور عام پرسن کے مقابلے میں ہوتی، تو شاید ان کو پیپر ان کے مسترد نہیں بھیجوانے تھے. 100% میں نے اپنی جو میری چھوٹی بیٹی ہے، میری چھوٹی بیٹی نے سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت پیپر جمع کرائے. اس کا فلک جاوید کا وہ ادھر بھی نہیں تھی، اس نے پاور آف اٹارنی دے کے اپنے پیپر جمع کرائے. اس کا اور میرا اکاؤنٹ بھی جوائنٹ ہے. میرا اور اس کا اکاؤنٹ اسی طرح جوائنٹ ہے جیسے صنم کا ہے. اس کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا، اور اس کی بھی
اس کے پیپر بھی میں نے بھرے, صنم کے بھی میں نے بھرے. اس میں بھی میں اور فلک جو ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, اور صنم کے ساتھ بھی میں جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر ہوں. اس کے پیپر وداؤٹ اینی آبجیکشن ایکسیپٹ ہوئے. وہ کیونکہ محمود الرشید صاحب کی نیچے ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ اس کے پیپر جمع کروائے گئے تھے اور مخصوص نشست پہ کروائے گئے تھے. کیونکہ محمود الرشید صاحب کو اجازت مل گئی تو اس نے اپنے جا کے ریٹرن واپس لے کے آئی ہے وہ. یعنی کہ یہ صاف ہو گیا کہ جناب سیم کیٹیگوریکل آپ نے طریقے سے فلک کے بھی اور صنم کے جمع کروایا ہے, اور صنم کے صرف اس لیے مسترد کی گئی کہ سامنے مریم نواز مدِ مقابل. 100%. مطلب اس میں ایسا ہی ہے جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں. صنم جاوید اینڈ جاوید اقبال, فلک جاوید اینڈ جاوید. فلک صاحبہ نے اپنی خوشی سے وڈرا کروایا ہے. ظاہر ہے اس کی پارٹی کی طرف سے اس کو یہی انسٹرکشن تھی, کیونکہ وہ اپنے ریزیڈنشل ایریا سے ہمارا ریزیڈنشل ایریا محمود الرشید صاحب کے ایریا میں آتا ہے, کہ آپ مجھے نہیں معلوم اس کو کس نے کہا تھا یا اس نے کس کی انسٹرکشن پہ جمع کرائے تھے. شاید لاہور کے پریزیڈنٹ کے کہنے پہ کروائے گئے تھے. تو وہ جب کروا دیے گئے تو بعد میں کنسیپٹ یہی تھا کہ اگر محمود الرشید صاحب نہیں لڑیں گے تو پھر وہ لڑے گی, یہ کلیئر تھا. اور اس کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ آپ مخصوص نشست پہ بھی پیپر جمع. جاوید صاحب ویسے سیاست, پیار اور جنگ میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے, جو ہم نے دیکھ لیا موجودہ صورتحال میں. مریم نواز جیسے بھی ہیں آپ کے مطابق, لیکن وہ کامیاب ہو گئیں. انہوں نے الیکشن میں آنے سے پہلے ہی صنم جاوید صاحبہ کو مائنس کر دیا. تو یہاں پہ کیا پیغام دیں گے آپ انہیں اور پوری شریف فیملی کو؟ نہیں, انہوں نے نہیں کیا. وہ تو بیچارے مظلوم ہیں, ان کو تو پٹا ڈال کے جو لے کے آئے ہیں, یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. میں اس کو بیچاری کو کیا پیغام دوں گا؟ وہ اپنے ابا جی والی سیاست کرے جو اس نے ساری زندگی کی ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگ جو اس کے حلقے میں ہیں 119 میں, میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ صنم ہے یا اس کے جگہ اور کوئی الیکشن لڑ رہا ہے. میاں شہزاد فاروق صاحب, میاں شہزاد فاروق صاحب لڑ رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا, میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ یہ سمجھ کے شہزاد عباد صاحب کو ووٹ کریں کہ وہ صنم ہے. وہ اسی طرح اس کے اگینسٹ اٹھیں اور پورے جوش و جذبے سے جائیں اور مریم کے اگینسٹ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں, اور یہ سمجھ کے کریں کہ وہ صنم کو ووٹ کر رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے جاوید صاحب کی گفتگو سنی کہ سیم کیٹیگوریکل پہ انہوں نے انسٹرکشنز کے اوپر جو پیرامیٹرز پہ ان کے اوپر فلک صاحبہ کے پیپر بھی جمع کروائے تھے اور صنم صاحبہ کے بھی کروائے تھے. فلک صاحبہ کو ایکسیپٹ کر لی الیکشن کمیشن نے اور صنم صاحبہ کے مسترد کر دیے. مسترد کی وجہ کیا تھی؟ سامنے مریم نواز صاحبہ تھی, اور مریم نواز صاحبہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ صنم جاوید صاحبہ ان کے مقابلے میں کنٹیسٹ کریں, اور وہ جیت بھی جائیں گی تو مریم صاحبہ کا کریئر بالکل ختم ہو جائے گا. تو اس طرح ان کے مطابق ہیلے بہانے مختلف طریقے اپنا کے صنم صاحبہ کو جو ہے مائنس کر دیا گیا ہے. لیکن ابھی بھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز لازمی ہارے گی, اور جو میاں شہزاد فاروق صاحب ہیں انہیں آپ ووٹ ڈالیں اور یہی سمجھ کے ڈالیں کہ صنم جاوید صاحبہ کو آپ لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں جی 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. NA 119 سے کیا میاں شہزاد فاروق صاحب جیت پاتے ہیں یا نہیں, اور صنم صاحبہ کیا 8 فروری سے پہلے آ کے پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین سٹارٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو بتائیں گے نیکسٹ پروگرام میں کہ صنم صاحبہ کی جو ڈیٹ فائنل کب کی ہوئی ہے, کب وہ باہر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.